الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں حالات ایسے ہیں آج ہمیں خدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں اتنے سن دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید سب کچھ یاد ہے اللہ کا راستہ یاد نہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا گھر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، وہ جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، دین کی نسبت پر، اپنی توحید کی نسبت پر، اللہ تعالیٰ نے اپنی دہلیز پر دین کی بات سننے سنانے کے لیے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ بارگاہ اعظمی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے ہمارے مرحومین بارگاہ اعظمی میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کا مکمل ثواب ہمارے تمام مرحومین تک پہنچا کر سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے۔ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عقیدت، اہل بیت کا احترام، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ ہم سارے پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کلمہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہو۔ جائیداد، پراپرٹی، بنگلے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، سارا کا سارا یہاں رہ جاتا ہے۔ تختوں کے نیچے قبروں میں کام آئے گا میرا تمہارا ایمان، میرا تمہارا کلمہ۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائے، ہم نے اپنے کانوں سے کتنے مردوں کے اعلان سنے، منہا خلقناکم پڑھ کر کتنے مردہ چہروں پہ مٹی ڈالی۔ جیسے وہ لوگ گزر گئے، چلے گئے جو انہی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، جو یہی اذانیں سننے والے تھے، جو انہی نلوں سے وضو کرنے والے تھے، انہی مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنے والے تھے، آج قبرستان کے حوالے ہو گئے۔ ایک وقت آئے گا میرا تمہارا زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا، میرے تمہارے نام کا اعلان ہوگا، میرا تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا، میرے تمہارے بدن پر سفید چادر ڈالی جائیں گی، آخری غسل دلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ دن آئے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساتھی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہم مہمان ہیں، ہم سے پہلے کئی مہمان آئے چلے گئے۔ کامیاب بندہ وہ ہے جو کلمہ لے کر مرتا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، 4 طرح کے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے۔ پہلا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، کفر پہ مر گیا، یہ سب سے بدنصیب انسان ہے۔ دوسرا کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند تھا، موت سے پہلے ایمان کا نور دے دیا، یہ خوش نصیب انسان ہے، چلو موت کے وقت کلمہ مل گیا۔ تیسرا مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزری، اللہ کو اس کی کوئی عمل پسند نہیں تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور چھین لیا۔ اور چوتھا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری اور کلمے پر موت آئی۔ ہم حالت ایمان میں آج دین کی نسبت پر دہلیز خداوندی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ کلمے والی مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے۔ ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، بولو زور سے لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ
जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो पार्ट, दो जुज। पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप करोड़ मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पढ़ कर जुबान खुश्क हो जाए, गला सूख कर कांटा बन जाए, जब तक दूसरा हिस्सा नहीं मिलाओगे वहां तक मेरा तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। बजूज हुक्म मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। 1000 साल का काफिर एक दफा सच्चे दिल से कलमा तौहीद पढ़ ले, मेरे नबी ने फरमाया वो जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह निज़ाम जिंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियत का इकरार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तर्ज जिंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का इकरार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी 13 हुरूफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी 13 हुरूफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ये बात खत्म हो, जोर से सुभान अल्लाह कहना। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न इधर नुक्ता है न उधर नुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरा नाम भी बेनुक्ता है, मेरे मोहम्मद का नाम भी बेनुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है जब जब नुक्ता आता गया नबुव्वत जारी रही, जब मेरा नबी आया मेरे नाम पे भी नुक्ता नहीं, मेरे नबी के नाम पे भी नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे खत्म हो गई, हर नसीहत बैतुल्लाह पे खत्म हो गई, उम्मते इस्लाम पे खत्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे खत्म हो गई, नबूवत मुस्तफा पे खत्म हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नबूवत जारी नुक्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नबूवत जारी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नबूवत जारी, ईसा रूहुल्लाह नबूवत जारी, मूसा कलीमुल्लाह नबूवत जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जब नुक्ता था नबूवत थी, नुक्ता खत्म नबूवत खत्म। आप मानते हो हमारा नबी आखिरी नबी कौन मानता है बताओ? माशाअल्लाह हमारा नबी बोलो जोर से, हमारा नबी। अब कोई नबी आएगा जो नबी अल्लाह ने मुझे और आपको दिया, जैसे कारी साहब बता रहे इतनी ऊंची शान, ऐसी शान वाला नबी आज तक दुनिया में आया ही नहीं ना आएगा। कैसी ऊंची शान। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दीन बना दूंगा। मेरे हबीब तू जमीन पर बैठ जाए जमीन को पसली दे दूंगा, तू खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा।
کائنات کا سردار اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا خوبصورت نبی دیا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑا جھوٹا گزرا ہے مسیلمہ. میرے نبی کو خط لکھا, پہاڑی والا علاقہ میں دیکھ لوں گا, آبادی والا علاقہ آپ دیکھا, یعنی وہاں کے نبی آپ, ادھر کا نبی میں. نبوت کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی, نہ خدا نہ وحدانیت تقسیم ہو سکتی ہے, نبوت تقسیم ہو سکتی ہے. تو میرے نبی نے خط کا جواب لکھا تھا, کذاب, تیرے جیسا جھوٹا کوئی نہیں. حبیب بن زید 19 سال کا جوان, مسجد نبی کے گیٹ پر کھجورے بیچنے والا. آپ نے اوپر چیز سے لکھا, جب مسیلمہ کو دے, اس نے کھولی لکھا ہے کذاب. اس کو آگ لگ گئی, اس نے فوراً صحابی سے کہا میرے نبوت کا اعلان کر, جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے گردن کٹا سکتا ہوں لیکن تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً ایک انگل کٹوا دی. کبھی بھی موقع ہے, کام مومن کی ایک ہی زبان ہوتی, خیر ہماری تو ہزاروں زبانیں ہوتی. رات کو کیا بولتے صبح مکرتا, قسم خدا کی میں نے تو بولا ہی 10 گواہ ہوتے پھر بھی مکر جاتے. پیسہ ملنا چاہیے, پیسہ. زبان کی کیا ویلیو ہے؟ جہاں مال بنتا ہے وہاں زبان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جھوٹ بولتے, دھوکہ دیتے, غلط بیانی سے کام لیتے. اللہ حرام کے لقموں سے میری تمہاری نسلوں کی حفاظت فرمائے. کوئی عروج دے نہ کوئی زوال دے, مجھے بس اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہوں پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی حوث نہ دے, مجھے بس رزق حلال دے. روٹی چٹنی کھائے مر جائے لیکن حرام کا ایک پیسہ جیب میں نہیں ڈالے انشاءاللہ. کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باپ جس کے لاکھوں مالی تھے, سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا لے جاتے دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں لے جاتے. بہت سارے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے, کچھ بھی نہیں لے گئے, ہم کیا لے جائیں گے؟ کفن بھی پرانا نہیں ہوتا, ادھر بچے بانٹ لیتے. وہاں فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ ادھر بچے جھگڑے کر رہے, وہ ٹاؤن والی دکان میری گاؤں والی تھی. تو باپ کو حساب دینا پڑتا ہے. آج بیٹوں کے پاس باپ کی میت پہ جانے کا, قبرستان جانے کا ٹائم کہاں ہے؟ باپ کی ملاقات کرنی ہو تو شب برات پہ جاتے, سال میں ایک دن, 365 دن گولیاں اٹھائی, بچے کا فیوچر تابناک بنایا. باپ مر گیا, 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا ٹائم نہیں. ماں مر گئی, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ٹائم نہیں. وہ بھی فون کر کے موسیٰ کو کہتے بچوں کو پڑھوا کے جلیبی کھلاتے ہیں. وہ جلیبی کا پیسہ بھی 3 مہینے کے بعد بھی جماتا ہے. یہی ہو رہا ہے. چلو ایک بندہ تو تائید کر رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. اور مسیلمہ حبیب بن زید کہنے لگا, حبیب بن زید فرمانے لگے گردن کٹ سکتی ہے لیکن جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا میں سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً دوسری انگلی کٹوا دی, پھر آنکھوں میں نیزے مارے, زبان نوچ لی, بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی, دھوپ میں رکھا. بلٹ بلٹ کر حبیب بن زید آگوش موت میں چلے گئے. ان کی ماں کا نام تھا ام عمارہ. مغرب کا ٹائم چکی پیس رہے, قافلہ ہے, کہا تیرے بیٹے کو بے دردی سے مسیلمہ کذاب کی سپاہیوں نے شہید کر دیا. ماں کی مامتا سے تو تاریخ بھری پڑی ہے, اس کو پسینہ نہیں آیا, کب کبھی نہیں آئی, مسکرائی. لوگوں یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. اور مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس ہے, یہ جو عرب کا سردار کہتا ہے نا میں نبی ہوں, وہ ایسے ایسے کرشمے دکھا ہے, تم بھی کچھ کر کے بتا, لوگ تجھے بھی مانیں گے. کہاں وہ کیا کرتا ہے, بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, بچے بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ اپنا پاک لوہا بچے کے منہ میں ڈالتا ہے, فساد و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں, تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہلاؤ بچے, پہلے دن 100, پھر 75, پھر 50, پھر 25, 5ویں دن 1 دن. ہلاؤ بچے, گستاخی معاف کرنا, جس کے سر پہ تم نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے, جن کے منہ میں تم نے نجس لوہا ڈالا وہ سارے گونگے ہو گئے, گنجے گونگے ہو گئے. واپی والوں فخر کرو,
اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی شان والا نبی دیا. میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ اٹھا میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا, تو ہاتھ اٹھا ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر شیر خدا پہ گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. تو ہاتھ اٹھا بدر فتح کرا دوں گا, ہاتھ اٹھا مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. اب کوئی نبی آئے گا, بولو جو کام کرنا ہے وہ میں نے اور آپ کو کرنا ہے. دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. گناہ سے اپنے آپ کو بچائے, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائے. جوانوں سے خاص کہوں گا چوریاں نہ کرو, کام کرو. ہمارے جوان کام نہیں کرتے, 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہوٹلوں پہ, ویسے ہی رام فلان کی بکواس. اٹھتے زہر کے بعد, چائے پیتے 2 بجے, دوپہر کا کھانا کھاتے عصر کے بعد, رات کا کھاتے 2 بجے. کوئی سسٹم ہی نہیں. وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جو مفید نہیں ہوتے, کوئی انسان مٹ جاتے ہیں ڈائناسور کی طرح جو کچھ کام کر کے نہیں جاتے. یہ دنیا بڑی خطرناک ہے, یہاں غفلت کی سزا موت ہے, یا وہی جیے گا جو کام کرے. ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنو. کسی علاقے میں گیا تو موسم یار لوگ چوریاں بہت کرتے ہیں. میں نے کہا بجلی کی چوری کرتے, کہا وہ نہیں, وہ تو ہم بھی کرتے. تھوڑے اوپر والے چور. محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بہت ہوتی, تو محمود غزنوی سے کہا رعایا نے بادشاہ علی جناب چور بڑھ گئے, چوریاں بہت ہو رہی, میں پکڑوں گا. کہاں کیسے پکڑیں, تو میرا کام ہے. رات کی تاریخی چھا گئی, چور کا لباس پہنا, چہرے پہ نقاب ڈال دیا, سڑک پہ 4 چور کھڑے تھے, دیکھا تو دوڑ لگائے. کہاں دوڑو نہیں, بشرم مثلکم, میں بھی تمہاری طرح ایک چور ہوں. تو 4 سمجھنے لگے, چلو 4 سے 5واں بھلا. محمود غزنوی نے 4 سے پوچھا, کہاں کتنی چوریاں کی, کہاں روزانہ کرتے, کہاں مال کہاں ہے, کہاں وہ تو 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے. تو آپ بھی آ گئے, چلو بڑا ہاتھ مارتے ہیں. کہاں جائیں گے, ہم محمود غزنوی کا دربار لوٹتے ہیں. سیدھا بادشاہ کا محل, مجھے پتا یہ خود محمود غزنوی ہے. کہا اچھا چلو بڑی چوری کا تمہیں جذبہ ہے تمہارے اندر, لیکن کچھ کوالٹی بھی ہے کہ نہیں تمہارے اندر. ہاں ہے. تو سب سے پوچھا, پہلے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے. کہا میرے اندر یہ کوالٹی ہے, جب جانور بھونکتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں یہ کیا کہتا ہے. دوسرے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے. کہا مرضی چاہے جتنی اونچی دیوار بنا لے, میرا کام ہے چڑھ جانا. تیسرے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے. کہا میں سن کر بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے. چوتھے سے پوچھا تیری کوالٹی کیا ہے. کہ میں رات میں اگر کسی کو نقاب میں دیکھوں دوسرے دن صبح میں پہچان دیتا ہوں یہ کون تھا. چاروں نے اپنی اپنی کوالٹی بتائی. پھر یک زبان چاروں پوچھنے لگے آپ بتائیں آپ کی کوالٹی کیا ہے. کہا میں جب داڑھی ہلاتا ہوں پھانسی رک جاتی ہے. اب ٹائم فکس ہوا, عشاء کے بعد کا ٹائم. پہلے سب کا ایڈریس دے لیا کہاں کہاں رہتے, پھر بتایا خزانہ کہاں دفنائیں گے. دربار کے پاس پہنچے, گیٹ پہ کتا بھونکنے لگا. اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کتا کہہ رہا ہے ہم 5 کے بادشاہ بھی. تیری کوالٹی میں کوئی وزن نہیں. وہ 5واں ہے, وہ بھی تو کہہ رہا ہے میں بشرم مثلکم, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے. جس کا کام چڑھنا تھا وہ چڑھ گیا, اس نے رسہ پھینکا سارے چڑھ گئے. سونگنے والے نے سونگ کر بتا دیا خزانہ کہاں ہے. سارا خزانہ ہڑپ کر لیا.
کہا چلو بانٹتے ہیں. محمود غزنوی نے کہا چھوٹی چوری نہیں کی بڑی چوری کی. صبح CID پولیس والے چاروں طرف ڈھونڈیں گے چوروں کو, ایک سوئی بھی پکڑی گئے نا تو پھانسی لگ جائے گی. عقل یہ کہتی ہے کہ چھپا دیتے, جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بانٹ لیں گے. صبح ہوئی, ایڈریس پہلے ہی دے لیا تھا, وزیروں سے کہا فلا فلا جگہ جاؤ, 4 چور کو پکڑ کے لیا اور سارا خزانہ بھی اٹھا کے لیا. وہ چاروں آپس میں کہنے لگے کہ پانچواں کہاں ہے, وہ پانچواں نظر نہیں آتا. قاضی صاحب سے کہہ دیا تھا چاروں میرے ساتھی چور تھے, سب کو پھانسی پہ چڑھا دو, لیکن ایک کام کرنا. کہا کیا؟ پھانسی پہ لے جاؤ, اس سے پہلے ایک دفعہ میری ملاقات کرا دینا. پھانسی کا آرڈر دیا, محمود غزنوی کے دربار میں لایا گیا. وہ جو تھا نا, وہ رات کو نقاب میں جسے دیکھ لے وہ پہچان لیتا تھا. محمود غزنوی سے جج سے دیکھ کر کہنے لگا علی جناب پھانسی لگ رہی, ذرا داڑھی بھی تو ہلا. محمود غزنوی نے چاروں کو معاف کر دیا. چوری نہ کرو, کام کرو. اپنے دربار میں نوکری لگا دیا. پھر اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی کے ہاتھوں پہ بیعت کرائی اور یہی چاروں چور وقت کے بڑے ولی بن گئے. ہم سیدھے راستے سے پیسہ نہیں ڈھونڈتے, ہم یو ٹرن مارتے ہیں, ادھر سے جائیں گے. سانپ جیسے خوراک ڈھونڈتا ہے ویسے مومن پیسہ ڈھونڈ لیتا ہے. کسی کا بھی پیسہ ہو, کیا مطلب ہمارا ہادہ من فضل ربی بنگلہ بننا چاہیے. میرا تمہارا ایمان آج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ شکر کرو مسلمان ہے. سارا کام یہودی والا کرتے ہیں, انگریز. شادیاں دیکھو یہود شرما ہے, شادیاں دیکھو کتنے لاکھوں روپے پھولوں اور اسٹیجوں میں برباد ہو جاتے ہیں صرف ایک جھوٹی تعریف سننے کے لیے کہ نواب نے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ اچھا کیا تھا. ایک دن پہننے کا سوٹ 1 لاکھ روپے کا تھا. 1 لاکھ میں تو مؤذن صاحب ہونا کر سکتا ہے. وہ ایک دن پہننے کے لیے, دوسرے دن تو وہ دیکھے گا بھی نہیں. وہ بھاڑے پہ بھی آ سکتا تھا. نہیں بھاڑے پہ کیوں لاؤں, میرا باپ تو بڑا بلڈر ہے. ایک دن پہننے کے لیے 1 لاکھ کا سوٹ, بالکل فریش فضول. دوسرے دن کوئی کام کا نہیں. گلاب کی پتیوں میں کتنے پیسے برباد ہو جاتے. میرے نبی نے فرمایا اس ولی میں اللہ کی لعنت ہے جن میں مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ سسٹم بدلے. ہم سرکار کی دہلیز پر جائیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سینے پہ اتاریں, حضور کے نقش قدم پر چلے. موت آئیں گے, رشتہ دار روئیں گے, انشاءاللہ میرا تمہارا آقا ہمارے جنازے کا انتظار کرے گا. اس کلمے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی محنتیں کی, کتنی مار کھائی, سگے چچا کے پتھر کھائے. اسی ابو لہب نے تو کہا تھا لہذا جماعتنا تبن لکا لہذا جماعتنا, بکواس کرنے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سگے چچا کا پتھر نہ پڑا ہو. رات دن مار کھائی. سب سے چہیتی بیوی عائشہ خود فرماتی ہے 2 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. ہم روزانہ تعلیم میں یہ بات سنتے, یہاں سونا یہاں نکال دیا. ہم نے فاقوں والی زندگی نہیں گزاری, نہ ایسی نوبت ہمارے پاس ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ روزانہ ہزاروں نعمتیں کھلاتا ہے. میرا تمہارا کھلانے والا کون, بولو زور سے. یہی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, بگڑی بنانے والا نہیں, کھلانے پلانے والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے مشکل کشا میرے سوا کوئی نہیں, حاجت روا میرے سوا کوئی نہیں, بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں, روزی دینے والا کوئی نہیں, تیرے کاروبار کو چلانے والا کوئی نہیں, رزق دینے والا کوئی نہیں, تجھے موت زندگی دینے والا کوئی نہیں. الہ العالمین. اتنی بات ذرا قرآن سے سمجھا دے. اللہ فرماتا ہے قرآن کھول, پارہ نمبر
چیز کے قدرت میں بھی کھلانا پلانا جلانا مارنا اٹھانا گرانا بسے ہوئے کو اجارنا اجڑے ہوئے کو بسانا تخت شہنشاہی پہ بٹھانا کروڑ پتی بنانا زکات دینے والے کو زکات لینے والا بنانا ساری دنیا کا اختیار اتھارٹی زمین اور آسمان کا نظام لیل و نہار کا نظام رات کا آنا دن کا جانا دن کا آنا رات کا جانا لیل و نہار کی گردش سارا نظام کائنات بولو زور سے کس کے قبضے قدرت میں جب چاہے گا مار دے گا جب چاہے گا جلائے گا لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دے دی مر گئے اور 1 روپیہ بھی نہیں دیا رات کو سے اٹھے ہی نہیں کتنے کورونا میں تھے آکسیجن اپ ڈاؤن ہوا آج بھی زندہ ہے کتنے بیٹے باپ کی خدمت کے لیے کہ بیٹا مر گیا باپ آج بھی زندہ ہے شفا دینا بیماری دینا وہ بھی میرے رب کے ہاتھ میں کتابوں میں لکھا ہے ہم دوائی کھاتے ہیں بیچ میں اللہ پردہ ڈال دیتا ہے دوا پردے سے ٹکرا کے آگے چلی جاتی مریض تک نہیں پہنچ لیکن جب اللہ چاہتا ہے میرے بندے کو شفا دینی فرشتوں کو حکم کرتا ہے پردہ ہٹاؤ پردہ ہٹتا ہے وہ دوا مریض سے ٹکراتی ہے اللہ شفا دے دیتا ہے کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے کافی ہے بس اللہ ہی مشکل کشائی کے لیے پیر امام ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پھرتے ہو پھر بھی در بدر حاجت روائی کے لیے کیا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سارے نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے بولو مدد مانگتے تیری ہی عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے پھر بھی پھرتے در بدر حاجت روائی کے لیے ایک پیغمبر کی کہانی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نینوا بستی کے رہنے والے سمجھایا قوم کو قوم نے مانا نہیں یونس علیہ السلام نے بددعا دی بستی چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم نہیں آیا اس سے پہلے بستی چھوڑ دی اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی اللہ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا مچھلی کے پیٹ میں ڈال دی 4 اندھیروں میں پانی کا اندھیرا یہ جو ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا یونس علیہ السلام کی وجہ سے نہیں فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی وجہ سے بھی ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے بھی عصر کی نماز یونس علیہ السلام کی وجہ سے بھی مغرب کی نماز عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بھی اور عشاء کی نماز موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یونس علیہ السلام جب باہر آئے عصر کا ٹائم تھا اور 4 اندھیروں سے اللہ نے بچایا پانی کا اندھیرا مچھلی کا اندھیرا رات کا اندھیرا اور تحت سرا کا اندھیرا 4 غموں سے اللہ نے بچایا تو 4 رکعت بطور شکریہ جو پڑھی نفل دی اللہ نے امت کے لیے فرض بنا دی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا دنیا میں چاروں طرف اندھیرا اللہ نے سورج نکالا اجالا ہو گیا 2 رکعت شکریہ کے طور پہ پڑھی فجر کی نماز فجر کا ٹائم تھا اللہ نے فجر دے دی ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں ڈالا اللہ نے گلے گلزار بنا دیا چھری چلائی بیٹے کے گلے پہ چھری چلی نہیں دمبا آ گیا کتنی آزمائش میں مبتلا کیا سارے امتحان میں پاس ہو گئے 4 رکعت بطور شکریہ چپڑی ظہر کا وقت اللہ نے امت کو ظہر دے دی عیسیٰ علیہ السلام مغرب کا ٹائم اللہ کا شکریہ ادا کیا نہ میری ماں خدا ہے نہ میں خدا ہوں خدا تو ہی ہے ایک ماں کی خدائی کا انکار ایک اپنی خدائی کا انکار اور اللہ کی توحید کا اقرار 3 شکریہ کے 3 نفل پڑھی اللہ نے 3 مغرب کی 3 رکعت اللہ نے امت کے لیے فرض دی موسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کا خوف تھا بیوی کا بچے کا اپنے بھائی ہارون کا اور اپنے دشمن موسیٰ کا خوف تھا چاروں خوف سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا عشاء کے طور عشاء کے ٹائم پہ 4 رکعت بطور نفل شکریہ کے پڑھی اللہ نے امت کو عشاء دے دی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم 5 پڑھتے ہیں جوان کتنی پڑھتے ہیں جوان کہتا ہیں جمعہ کو ہی آتے ہیں پڑھیں گے 5 انشاءاللہ تو 4 اندھیرے کون کون سے
پانی کا اندھیرا، تحت سرا کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو پکارا؟ اللہ کو. اللہ خود فرماتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ فرماتا ہے اگر میرا پیغمبر یونس مجھے نہ پکارتا، مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. مجھے بلایا، مجھے پکارا، میرے سامنے چھری پھیلائی. یونس علیہ السلام نے فرمایا یا العالمین سبحانک لا الہ الا انت سبحانک. میں مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوں، پانی کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہوں. میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون. سب سے پہلے لا الہ الا انت، میرا یہ حال تیرے سوا جانے کون. اقرار کیا. یہ عاجزی دیکھو. ہم پر کوئی مصیبت آ جائے سب سے پہلے پتہ نہیں یار کون سے گناہ میں پڑا. جیسے سارے جنید بغدادی ہو، گناہ کیا ہی نہ ہو، پیاز کھائے بغیر نیند نہیں آتی، نچنیوں کا ناچ دیکھے بغیر تو نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. 2:30 بجے تک پڑے رہتے انسٹاگرام پہ، 3 بجے تک پڑے رہتے. نماز پڑھتے مسجد کی ٹوپی سے 12,000 کو ٹوپیاں پہناتے. نیند نہیں آتی اس کے بغیر، چونا لگائے بغیر تو نیند نہیں آتی. 10 کا پیسہ ہڑپ کر کے حج کو جاتے، وہاں طواف کرتے. یہ طواف کر کر کے تھک گئے 10 گئے. ان کے چکر سے بچ گئے ہوتے، اللہ کو وہاں کے چکر کی کیا ضرورت ہے. اللہ یہیں بیت اللہ کا ثواب دیتے. اللہ کے گھر کے طواف سے مخلوق کو لگائے گئے طواف چکر معاف نہیں ہوتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. میں نے آج ہی مشکات میں ایک حدیث پڑھا، ساری دنیا کے پہلے بعد کے انسان جنات سارے مل کر اگر ایک متقی پرہیزگار آدمی کی طرح بن جائے. اور مثال توضیحات میں لکھا ہے میرے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میرے نبی جیسی بن جائے متقی پرہیزگار اور ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری دنیا اول آخر انسان جنات سارے مل کر فاسق فاجر بدماش بن جائے ابلیس کی طرح. میرے نبی نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میری شان میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے حدیث میں ساری دنیا مل کر ایک بڑی پہاڑی پر چلی جائے اور اپنا اپنا سوال کرے، اللہ فرماتا ہے سب کے مطالبے کو پورا کروں گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. جیسے تم دریا میں سوئی ڈالو اور پھر سوئی نکالو، کتنا پانی تمہاری سوئی لے کر نکلتی ہے، اتنا پانی اتنی کمی میرے خزانے میں نہیں آتی. ساری دنیا کے مطالبے پورا کرنے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی دریا کے پانی کو اپنے اندر لیتی ہے. سب سے پہلے اقرار کیا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، میں اندھیروں میں پھنسا ہوا ہوں، پانی کا اندھیرا، تحت سرا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا. الہ العالمین، میرے سوا تیرے سوا میرا یہ حال جانے کون. مجھے بچا. سبحانک، اقرار کیا تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، آگے کہا ظلم تو میں نے اپنے اوپر کیا، تیرا حکم نہیں آیا، میں نے بس نہیں چھوڑ دی. آدم علیہ السلام کی توبہ کا انداز دیکھو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو رحم فرما، معاف فرما. نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1300 سال، 950 سال تبلیغ کی، 46 لوگ مسلمان ہوئے. صبح جاتے شام کو برات، سارا دن پتھر کھاتے، لہو روحان ہو جاتا. شاباش شاباش، آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں، بلکہ جاتے نا تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالتے، تو وہیں کھڑے ہو جاتے، کہتے کبھی تو تھک کر انگلی نکالوں گی، جب نکالوں گی پیغام دے کے جاؤں گا. سارا جسم لہو روحان ہو جاتا. رات کو آتے مصلی بچھاتے اور سجدہ کرتے، الہ العالمین مجھے معاف کر دے، تیری توحید کا ادا نہیں ہو سکا،
تیری تبلیغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یا تو گشت والے گھر پہ آ جائے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے تو گھر پہ نہیں ہے. بیٹا بڑا ہوشیار ہوتا ہے, انگلش میڈیم پڑھتا ہے, باہر نکل کے کہتا ہے امیر صاحب امی ابو نے کہا کچن میں بیٹھے گھر پہ نہیں ہے. ہم 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تعلیم میں. گھر جاتے ہیں تو چھوٹے پھرتے کہیں امیر صاحب جماعت میں نہ لے جاتے. امیر صاحب کو کیا پڑھی ہے, چھوٹے پھرتے. اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے. آپ تو جو کر جا رہے 20 تاریخ 30 تاریخ 4 مہینے, اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے. پوری بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا لیا. دین کے معاملے میں کوڑے نہ بنے, سیکھ لیا کرے. کتنے ایسے جنازے کی دعا نہیں آتی. جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار باپ مر جائے تو بیٹے کا ہے. ضروری بیٹا عالم ہو, سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے. بیٹا اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں, جنازے کی دعا آتی نہیں, راتوں رات دعا یاد تو نہیں ہو جاتی. پھر یہ زیادتی اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں. باپ کی میت بیٹا جوان ہے, رسمن کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن اتنا بڑا ظلم باپ کی میت پہ جنازے کی دعا بیٹے کو نہیں آتی. یہ زیادتی پھر اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ماں نے سب کچھ دیا دین نہیں دیا, باپ نے سب کچھ دیا دین نہیں دیا. یہ جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ, اپنی بچیوں کو دین پڑھاؤ, دعائیں سکھاؤ, علماء سے وابستہ, علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. ہم 8 گھنٹے اسکول بھیج سکتے, 2 گھنٹے مدرسے نہیں بھیج سکتے. درد ہے امت کا. مجالے کے مولوی صاحب ایک لکڑی بھی مار آ جاتے ہیں سارے آستی میں چڑھا کے. مولانا صاحب آپ نے کیسے میرے بچے کو مارا؟ ہم آپ کو 200 روپے فیس دیتے ہیں. 200 روپے میں کیا آتے ہیں؟ 200 روپے میں ڈائپر بھی نہیں آتے. ہمارا بچہ 5 سال کا, ہماری بچی 5 سال کی, ایک سال کا خرچہ اسکول میں 1.5 لاکھ, 1.25 لاکھ روپے. یہ آٹو کا الگ, وان کا الگ, بس کا الگ, اسکول کے جو خراجات ہے وہ سارا ایک طرف رکھو. مدرسے میں جاتے ہیں نا, چہرہ بھی دھلا ہوا نہیں. پڑوسن کہتے اس کا منہ تو دھلا تھا, اس کا مول بھی دھلا تھا. اب یہ 2500 میں پوری دھلا ہے. ایسی ماں اگر مر جائے نا, لاکھ قرآن پڑھ کے بخش دو, آدھی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا. اس کے سینے میں اللہ کے قرآن کی کوئی عظمت نہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اسکول میں جانے والا بچہ دفتر پیچھے لٹکاتا ہے, مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن سینے سے لگاتا ہے. یہ خود بچہ کہتا ہے تیرا علم پیچھے, میرا علم آگے ہے. تیرا علم مرنے کے بعد پیچھے رہ جائے گا, میرا علم مرنے کے بعد آگے کام آئے گا. تو جو آگے کام آتا ہے اس کی فکر کرے, جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتے. نہیں پڑھاؤ, اس کا انکار نہیں, انگریزی پڑھاؤ ضروری ہے. ایئرپورٹ پر بھاپے مارتے, فون کرتے نہیں آتا, لیکن صاحب دین دو. دین نہیں دیا, ساری آسری دنیا کی تعلیم سے آراستہ کر دیا. مر جائیں گے تمہارے بیٹے جنازے پہ آئیں گے, جنازے کی دعا نہیں آئے گی. سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ, توحید سکھاؤ. کرنے والی ذات صرف بولو. یہ بچے کو پڑھاؤ, بچے کو بتاؤ بیٹا ابو سے کچھ نہیں ہوتا, بیٹا امی سے کچھ نہیں ہوتا, ابا سے کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے وہ ابا سے ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں حاجی صاحب آپ کی بچیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر 4 ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 6 ہے. حاجی صاحب آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر 3 ہے. اگر میں پوچھوں حاجی صاحب آپ کے باپ کتنے ہیں؟ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا, خون خرابہ ہوگا. میں قرآن سے پوچھتا ہوں, قرآن بتا انبیاء کتنے؟ بہت زیادہ. اولیاء کتنے؟ بہت زیادہ. سب سے زندہ دار کتنے؟ بہت زیادہ. میں قرآن سے پوچھتا ہوں, قرآن بتا رب کتنے؟ قرآن کہتا ہے جیسے کائنات میں تیرا دوسرا کوئی ابا نہیں, کائنات کا دوسرا کوئی ربا نہیں. صرف اور صرف ایک ذات ہے اللہ. مجھے تمہیں جلانے والا, میرا تمہارا دنیا کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے. کون؟ زور سے بولو, اللہ. سلیمان علیہ السلام کی حکومت پانی پر, ہوا پر, جہاں جانا ہوتا ہوا اڑا کے لے جاتا. ایک وقت ایسا آیا
علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے بستی والوں سے کہا چلو میدان میں جاتے استغاثہ کرتے، اللہ سے بارش کی دعا مانگتے۔ جا رہے راستے میں چونٹی کو دیکھا جو لجاجت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہے ظلم یہ کرے اور سزا ہم کو دے، گناہ بندے کرے اور قحط ہم کو دے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس پکار کو سنا، ساروں سے کہا چلو واپس بستی میں۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کہا کیوں؟ کہا اللہ نے عرش پہ اس چونٹی کی فریاد کو قبول کر لیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بستی میں نہیں پہنچے مستعار بارش شروع ہو گئی۔ جو اللہ ایک بے جان جو گونگی چونٹی کی سن سکتا ہے وہ عاشق رسول کی نہیں سن سکتا ہے۔ ہم دہلیز پر آئے اللہ سے مانگے، جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، کہو بے شک خالی جھولی بھرنے میں رب کو دیر نہیں لگتی۔ آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے اللہ۔ عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی سننے والا کون؟ آتش نمرود میں ابراہیم خلیل اللہ کی سننے والا کون؟ چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کی سننے والا کون؟ درخت کے نیچے موسیٰ کلیم اللہ کی سننے والا کون؟ تختہ دار پہ عیسیٰ روح اللہ کی سننے والا کون؟ زور سے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سننے والا کون؟ اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کی سننے والا کون؟ بیماریوں کے اندر ایوب علیہ السلام کی سننے والا کون؟ بدر کے اندر، احد کے اندر، طائف کے اندر، شیعہ بن ابی طالب کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر، حنین کے اندر کالے کملی والے کی سننے والا کون؟ خدا موجود گلشن میں ہوئی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں۔ وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، جو چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں۔ گداؤں کو شہنشاہ، یتیموں کو نبی کر دے، کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں فنا بقا تیری شان جل جلالہ۔ جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ حبیب ہو، جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ حبیب ہو، تیرے ہاتھ میں گدا بڑا تیری شان جل جلالہ۔ ایسے ہندوستانی کے پاس ایک عورت آئی، بہت خوبصورت بات۔ وہ عورت آ کر کہنے لگی وظیفہ دو، تعویذ دو۔ ہاں کون سا وظیفہ، کیا بات ہوئی؟ کہا میرا خادم ایک ایسا عمل کرنے جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسا تعویذ دو کہ وہ اس عمل سے رک جائے۔ کہا تیرا خادم کون سا عمل کرنے جا رہا ہے؟ کہا دوسری شادی۔ دوسری شادی کر سکتے، 2 3 4 کر سکتے۔ پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں پارہ نمبر 4 مسکرات کا انتظام میرے کو کہ میں تو بھی کہہ کے نکل جاؤں گا۔ فَنَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن میں اللہ، ارے ہم سب قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں دونوں باتیں بتاؤں گا۔ مانتے ہیں نا قرآن کو؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا بولو زور سے دیکھا، تمہیں جو عورت پسند ہو تم کر سکتے ہو، 2 3 4 کر سکتے ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا 2 شادی کی، ایک کے ساتھ ظلم کیا، ایک کے ساتھ انصاف کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، آدھا بدن ٹھیک ہوگا، آدھے بدن پہ نتوا ہوگا۔ ایک تو سمجھ ہی نہیں جاتی، 4 کے فتوے پوچھتے تھے کہ مولانا 4 کر سکتے، وہ ایک کو تو سنبھال، یہ تو جاتا تھا رات کو 2:30 بجے جاتا ہے ایک کے پاس، تو ہوٹل سے شادی کرتا، بیوی کو کیوں لایا؟ ہاں لیکن کر سکتے ہیں، کرنا چاہو تو بھی بنا سکتا ہوں، نہیں کرتا ہوں۔ ایک بندے نے دوسری شادی کا پروگرام بنا، مولانا عبدالرحمان صاحب سے تعریف کی، مولانا آپ نکاح پڑھائیں؟ نکاح میں پڑھاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ جمعہ کا دن مقرر کیا، پرفیوم لگایا، عربی جبہ پہنا، امامہ پہنا، تیار ہو کے جا رہے۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا نکاح ہے، مولانا سے تاریخ لی، دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ہاں کوئی بات نہیں، تم تو کر سکتے ہو، ہم کام منع کر سکتے، لیکن ایک کام کرو،
بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہو، میرا ہاتھ کا برکت کا شربت پی کر جاؤ. تو شربت پی کے سویا اٹھا منگل کے دن. اب جو اٹھا اور بڑھاتا ہوا بھوگا کہاں جا رہے کام نے بتایا میرا نکاح آج منگل ہے. دوبارہ ایسا ارادہ کیا قیامت کے دن میرے نبی نے کتنی شادیاں فرمائی بولو زور سے؟ 11. خدیجہ، عائشہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ. میری تمہاری مائیں امت کی مائیں کتنی ہیں؟ 11. لیکن 11 زندگیاں میں نے تم نے نہیں پڑھی، اس لیے ایک زندگی جہنم بنی. میرے نبی کو امی عائشہ سے کتنا پیار تھا. امی عائشہ فرماتی ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمس خیر من شمس السماء. ایک آسمان کا سورج اور ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر والشمس طالع بعد العشاء. اوپر والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. ہمارے نبی عشاء کے بعد گھر جاتے بیوی کو دیکھ کر سلام کرتے مسکراتے. ہم فرعون کی طرح بگولے گھر میں گھستے مجال ہے کہ بیوی سلام کرے. ہم روابی ایسا ڈالتے کہ سلام کیا کرے گی. جب بھی بات کریں گے گالی دیں گے، جب بھی کچھ مانگیں گے گالی. ارے محبت سے بھی مانگ سکتے تھے. اتنا پیار جو آپ نے دیا اس کا ادا ہی دے دو، دنیا جنت بنا دے گا. کچھ قصور ان کے بھی ہے، ان کی بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہوتی، ان کی بھی فرمائشیں کم نہیں ہوتی. کتنوں کی تنخواہیں تو ملکوں میں چلی جاتی. قصور وہاں بھی ہے دونوں طرف، کیونکہ حقوق دونوں نہیں پڑے. اگر وہ امی عائشہ کا رول ادا کرے اور یہ محمد مصطفیٰ کی زندگی پڑھ لے، دیکھو زندگی جنت کا ٹکڑا بن جائے گی انشاءاللہ. اس گھر میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آتی جو میرے نبی کی ازدواجی لائف پڑھتا ہے. وہی گھروں میں طلاق ہوتی ہے جن گھروں میں میرے نبی کی سیرت نہیں چلتی. کیا ضرورت تھی ریس لگانے کی؟ 2 دفعہ ریس لگائے. کیا ضرورت تھی جھوٹا پینے کی؟ پوچھا امی عائشہ سے تیرا ہوٹ کہاں لگا؟ جہاں لگا وہیں سے ہوٹ لگا. ہم تو کہا نہیں بیوی کا جھوٹا نہیں پیتے، بزرگ کی داغدار ہو جائے. توبہ توبہ، بیوی کا جھوٹا پی سکتے ہیں، بزرگ کی داغدار ہو جائے. وہ بھی تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی، علاقہ، باپ، بھائی، بہن، سوسائٹی، اور 22 سال کی محفوظ عزت ایک ہی قبولے کی صدقے میں تمہارے حوالے کر مارنے پیٹنے کے لیے. یہ رشتہ مٹھائی سے چلتا ہے، پٹائی سے نہیں چلتا. یہ رشتہ مار سے نہیں چلتا، محبت کی بھرمار سے چلتا ہے. کچھ اچھا کھانا پکانا تو ہدیہ بھی دے دیا. ہدیہ دیتے دے بھی دیں گے، رات کو واپس لے ماوا کھا سکتا. ہدیہ آ رہا ہے میرے پاس. اللہ کی قسم 200 کا نوٹ دے دو نا، وہ تمہاری بیوی کھائیں گی نہیں. تمہارا یہ ہدیہ ہی کافی. اتنا کہنا ہے بس تمہیں بریانی کیسی، تیری جیسی بریانی کوئی بناتا ہی نہیں، دیکھ لو پھر وہ کھائیں گے نہیں. تمہارا یہی جملہ اس کی تھکن کو اتارنے کے لیے کافی ہے. چولہے کے سامنے اب بنا کے تو دیکھ لو، انڈا نہیں بنتا. یہ سارے ایک انڈا بناؤ پورا کچن ایسا لگے گا جیسے بمبئی کا مسافر کھانا. نہیں بنتا کچھ بھی. کپڑے دھو سکتے ہیں ہم؟ نہیں دھو سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ایک ہمارے 10 کام ایک عورت کرتی ہے، ہم اپنا خود کا ایک کام نہیں کر سکتے. وہ عورت کہنے لگی وظیفہ دو، تعویذ دو. وہاں کون سا تعویذ؟ کہاں میرا شوہر ایسا عمل کرنے جا رہا ہے جس کو کرنے سے وہ رک جائے. کہاں کون سا عمل؟ کہاں دوسری شادی. کہاں جس چیز کی شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے میں نہیں روک سکتا. کہاں پھر وہ عورت کہنے لگی اگر میں اپنے چہرے سے، اگر شریعت مجھے اجازت دیتی اور میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتی تو آپ میرے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس کی نکاح میں اتنی حسین بیوی ہو اس کی کوئی سوکن نہیں ہونی چاہیے. باعزت بستانی نے کہا مریدین سے آ جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا. کہاں کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ عورت سے پوچھا بتا تیرا حسن و جمال ذاتی ہے یا عطائی؟ کہاں عطائی. تیرا حسن و جمال فانی ہے یا باقی؟ کہاں فانی. تیرا حسن و جمال عارضی ہے یا مستقی؟ کہاں عارضی. باعزت بستانی نے کہا مریدو جو حسن و جمال والی، عارضی حسن و جمال والی، فانی حسن و جمال والی، عطائی حسن و جمال والی اپنے سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی تو حسن و جمال کو پیدا کرنے والا خدا اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مخلوق بے شمار ہے، خالق ہے بس ایک.
حاجت طلب بمتن حاجت روا میں بس ایک کیوں معلوم بات توحید خلاف میرا خدا نے بس ایک میرا رسول نے بس ایک تو سجدہ صرف کسے ہوتا ہے زور سے کسے ایک سجدہ حسین نے کیا تھا قیامت کی صورت تک حسین کے سجدے کو کوئی بھول نہیں سکتا شیمر چھاتی پہ تھا نا شیمر نے کہا حسین مانگ کیا مانگتا ہے کہا چھاتی سے ہٹ جا اثر کا وقت ہو گیا تیمم کر کے سجدہ کر لیں گے ہمارا سجدہ کیسا مقصد ہی سجدے ہمارے بیمار بچے ہوتے مسجد یاد آتی کاروبار بندہ پڑا مسجد یاد آتی فراوانی ہو گئی دہلی سے خداوندی کو بھول جاتے سب غرضی سجدے ہیں سجدہ تو حسین نے کیا تھا اللہ مجھے اور آپ کو حسین جیسا سجدہ نصیب فرمائے حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا کیوں تو علی کا لقب جگر ہے اس لیے کہا نانا تو فاطمہ کا نور نظر اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا کہا نانا تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا کہا نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا کیوں سجدے فرش والے بھی کرتے عرش والے بھی کرتے زمین والے بھی کرتے آسمان والے بھی کرتے ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے مخمل کی مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا کیوں اور محمد شہید ہو گئے عباس کی جوانی لٹ گئی علی اصغر کی حلق میں تیر لگ چکا ہے 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے خود امام حسین کے بدن پر جسم پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہے لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے زور سے سبحان اللہ کہنا اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے سجدہ صرف کسے ہوتا ہے بولو زور سے اور ایک بات وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ فرماتا ہے اگر میری توحید کو سمجھنا ہے میری الوہیت کو سمجھنا ہے میری وحدانیت کو سمجھنا ہے 10 سال مولوی بننے کی ضرورت نہیں مفتی بننے کی ضرورت نہیں درس نظامی پڑھنے کی ضرورت نہیں علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک پیالہ دودھ کا ہاتھ میں لے کر اتنا سوچ لیا کر یہ دودھ آیا کہاں سے بھینس کا رنگ کالا جو چارہ تو نے کھلایا اس کا رنگ ہرا بھینس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کا رنگ لال اللہ فرماتا ہے گوبر اور خون کی نالیوں کے بیچ میں سے ایک بائی پاس والا راستہ بنایا ایک تیسری نالی میں نے بنائی صاف شفاف پیور دودھ میری پالکی میں نے پہنچایا خون کا ایک قطرہ موجود نہیں میرا بندہ بڑا نفیس طبیعت والا ہے خون آئے گا کلر متاثر ہوگا میرا بندہ دودھ نہیں پیے گا گوبر کا ایک قطرہ موجود نہیں میرا بندہ بڑا نفیس طبیعت والا ہے گوبر پالکی میں جائے گا بدبو پھوٹیں گی میرا بندہ دودھ نہیں پیے گا لبنن خالصا سائغا للشاربین سنگارے پیس کے نہیں دیے پاؤڈر والا بنا کر کے نہیں دیا میں نے صاف شفاف پیور دودھ تیری بالٹی میں اتارا جب میں پیور دیتا ہوں پیور مانگتا ہوں ارے او میرے بندے آج تو میرے سجدے کے اندر کیوں ملاوٹ کر رہا ہے کیسا سجدہ چاہیے پیور مقصدی سجدے نہیں سجدہ صرف کسے کرنا ہے بولو زور سے اب آپ سارے کہو انشاءاللہ ہم روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ اتنی نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے حق بنتا ہے کہ ہم تحدیث پر 2 سجدے زیادہ کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے آباد فرمایا ہے ٹائم پہ پیشاب ہوتا ہے نا یہی سب سے بڑی نعمت میں گیا تھا سیریل میں ایک دوست کی ملاقات کی بڑے میری عمر ہے کہا کیا پراپرٹی جائے گا 20 دن ہو گئے پیشاب نہیں
اللہ چاہے تو پیشاب بلاک کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو جس عضو کو چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، چلتے چلتے لکوا پڑ جاتا ہے، کیا ہوگا؟ پیرالیسس، کیا کا ایک حصہ کام کر رہا ہے، ایک حصہ ختم ہو چکا ہے۔ آنکھیں دیکھو، کروڑوں کیمرے اللہ نے فیس کی، سب کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ زبان دیکھو کتنی خوبصورت، تلاوت کر سکتے، اذان دے سکتے، نعت النبی گنگنا سکتے، ہاتھ پاؤں دل دماغ گردہ سارا نظام اللہ نے 360 جوڑ فٹ کیے، جسم ٹھیک ٹھاک ہے، بس اسی پر 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لیا کرو، کہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو دولت بھی کچھ کام نہیں کرتی۔ ایسی بیماریوں میں آپ جاؤ ہسپتال میں دیکھو کیسے کیسے لوگ پڑے ہو، رب کو سمجھنا ہو، کبھی احمد آباد بروڑا میں چلے جاؤ، سورت چلے جاؤ، سیول میں دیکھ لیا تب سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک بدن ہے، بدن ٹھیک ٹھاک ہے، روح کی غذا اس کی بھی کچھ حفاظت، کچھ اس کی بھی کچھ پروسیس کر لیا جائے۔ اگر بدن ٹھیک ٹھاک ہے لیکن روح بیمار ہے وہ بھی کچھ کام کی نہیں۔ روح کو پاکیزہ تب بنے گی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنی زندگی میں اتاریں گے، روح تب پاکیزہ بنے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے لو مرضت ارواحکم وصحت ابدانکم لکنتم اہون علی اللہ من الجولان۔ اگر جسم ٹھیک ٹھاک ہے لیکن روح بیمار ہے، اللہ کی نظر میں ہمارے جسم ایسے ہیں جیسے گندگی کا کپڑا۔ روح، بھوک، کینہ، عداوت، دشمنی، حسد، لالچ، ایک دوسرے سے جلن، یہ ساری بیماریوں سے دل کو پاک کر دے۔ میرا تمہارا عقیدہ ہے، میں اور آپ اپنے مقدر سے ایک دانہ زیادہ نہیں لے سکتے، بولو زور سے بے شک، جتنا لکھا اتنا ہی ملنا ہے، نہ کسی سے جلنا ہے، نہ کسی سے جادو کرانا ہے، نہ کسی کے کاروبار کو مندا کرانا ہے۔ جو جہاں بڑھتا ہے وہ رب بڑھاتا ہے، ہم جہاں ہیں ہمیں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اسی توحید اور اسی عقیدے کو اللہ میرے تمہارے سینوں میں اتار دے، اسی توحید پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو کھانا بھی باقی ناطے بھی ہو گئے، 11 بج گئے ماشاءاللہ۔ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو میری تعریف کرے ماشاءاللہ۔ علی صاحب کو میرے ساتھ دسترخوان پہ لیا ہو، خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو زور سے، میں کہاں سے آیا پتا آپ کو؟ آنند سے 1 بجے گھر سے نکلا ہوں۔ کوئی ایسے راستے اللہ کسی کو نہ دے، راستے ہی نہیں کھڑے، ایسے راستے ابھی تو کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کہاں آپ نے بلا دیا ماشاءاللہ، چلو کوئی بات نہیں، ہم آ تو گئے، آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا، حساس طبیعت کے ساتھ آپ نے بیان کو سماعت کیا، نعت النبی کو سماعت کیا۔ میری تو 75% تھکن اتر چکی ہے آپ کو دیکھ کر، اب 25% کھا کر اتر جائے گی، لیکن جاؤں گا پھر کیسے؟ واپس وہی کا وہی۔ بہت خراب راستے ہیں، ٹرین کا ریزرویشن ملا نہیں، گاڑی لے کے آنا پڑا، بہت دور ہے آنند سے، تو یہاں 6 گھنٹے صبح پہنچوں گا فجر کے وقت، فون کرنا صبح میں پہنچے کہ نہیں۔ یہ بیان کے پہلے تو درہم رکھتے ہیں، بیان کی بات متعلقہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور عمر بھائی ایسے نہیں وقتاً فوقتاً، میں بہار گیا تھا بیان کرنے، سون تھا، 1 سال کے بعد ان کا پھر فون آیا، مجھے بلانا تھا 2 بار، تو کہنے لگے گزشتہ سال برابر پہنچ گئے 1 سال کا۔ میں نے کہا اب بھی گھر کا دروازہ کھولو، تیرا کھانا بھی میں واپس آ۔ آپ کون سی نظم کہہ رہے تھے؟ ایک اعلان بھی تھا، ہمارے بابو بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ یہ جتنے رشتہ دار ہمارے فوت ہو گئے، اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، نبی جی آ گئے تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے، آپس میں سر ٹکرانے لگے، کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے
टकराने लगे। जब खून खराबा हद से बड़ा, इंसान बहुत घबराने लगे। ऐसे में खुदा को प्यार आया, ऐसे में खुदा को प्यार आया, ऐसे में खुदा को प्यार आया, बंदों पे किया एहसान। नबी जी आ गए रे, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब ने मुझे कहा हमारा ये मजमा ऐसा है, आप कितना भी टाइम मिलो थकने वाला नहीं है। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा आप, मुझे कहना है कि आप अपने जितने मेहमानों से जो भी पढ़ाना वो पढ़ा लीजिए। हमारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह हस्सास है, थकने वाला मजमा नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल बैठे रहे। मैं 6-7 नज़्म सुनाऊंगा आपको कि अब सूखे शजरे लहराएंगे, हर सिमत बहारे आएंगी, सब दूर कहत हो जाएगा, सूखी फसलें लहराएंगी। कि अब सूखे शजर लहराएंगे, हर सिमत बहारे आएंगी, सब दूर कहत हो जाएगा, सूखी फसलें लहराएंगी। बागों में पपीहा बोलेगा, बुलबुल भी नगमे गाएंगे, हर फूल से खुशबू फूटेंगी, अब कलियां भी मुस्कुराएंगी। क्या जिन्न बशर, क्या हूर मलक, क्या जिन्न बशर, क्या हूर मलक, सब करने लगे ऐलान। क्या नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। बहुत खूबसूरत। कि दिल टूटे हुए जुड़ जाएंगे, सब प्यार के नगमे गाएंगे, सब दर से मोहब्बत पाएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाएंगे। कि दिल टूटे हुए, कि दिल टूटे हुए जुड़ जाएंगे, सब प्यार के नगमे गाएंगे, सब दर से मोहब्बत पाएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाएंगे। काले गोरे अदना आला, सब शीरो शकर हो जाएंगे, सबका नसीबा चमकेगा, सब किस्मत पर इतराएंगे। अब दीन का गुलशन महकेगा, अब दीन का गुलशन महकेगा, अब उतरेगा कुरान। नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ गए, मसीहा आ गए। जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी, वो बेटियां अगर बाप के लिए जहन्नम का फैसला भी हुआ तो आड़े आ जाएगी। अल्लाह उन्हीं बेटियों के सदक़े में बाप को जन्नत का मुसाफिर बना देगा। हुजूर से साहबी ने पूछा, दो का भी यही हुक्म है, जिनके पास बेटियां हैं आपको अपनी बेटियां सलामत, आपकी बेटियां सलामत। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको बेटियों से नवाजा है। अब तो हमारा माहौल ऐसा है, बेटी हो अस्पताल में डॉक्टर कहे तो मुंह बिगाड़ दो, ऐसा चेहरा बिगाड़ दे, डॉक्टर भी सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे। बेटी आए, इतना सेलिब्रेट, बेटी आए बहुत समझते। देखो ये शेर आपकी रूह को ठंड पड़ेगी, जिनके दामों में बेटियां है। जिस घर में बेटी पैदा हो, उस घर में खुदा की रहमत है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटी पैदा हो, उस घर में खुदा की रहमत है। तुम बेटी को पालो पोसो, ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप को ले जाए जन्नत।
بچوں سے بچائے گا تو امینہ کا لال بچائے گا. میرے نبی ہمارے لیے اتنا لمبا چوڑا سجدہ کریں گے. اللہ کہے گا ارفع رأسک تعطى واشفع تشفع. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا میں کیا مانگو آدھی دے دیجیے. کہا چلو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت. حضور کہہ سکتے چلو آدھی کو تو جنت مل گئی, آدھی عمل سے چلی جائیں گی. اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ آفر پسند نہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ کہا یہ آفر ابھی رکھ. اللہ سے کہا کل قیامت کا دن ہوگا مجھے میری امت کے حق میں حق شفاعت دے. انگلی میں رکھوں گا جنت کو کھول دے گا. میں نہیں چاہتا میرا کوئی امتی جہنم میں جائے, میں چاہتا ہوں میرا ہر امتی جنت میں جائے. ماں باپ دوست جگری یار کوئی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا بولو زور سے آمینہ کا لال کام آئے گا. میری تمہاری اللہ کے دربار میں سفارش کرائیں گے, اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے گا انشاءاللہ. یہ شعر سنیں اور اپنی روح کو ٹھنڈ پہنچائے. بہت اچھا شعر. اگر عشق رسول سینوں میں اگر موزن ہے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. ایڈوانس میں کہہ دے ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ. جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے, آدم ہو کہ موسیٰ عیسیٰ ہو, جب سب کے کلیجے ڈولیں گے. جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے, آدم ہو کہ موسیٰ عیسیٰ ہو, جب سب کے کلیجے ڈولیں گے. جب اپنے پسینے میں خود کو سارے لوگ ڈبو لیں گے, جب ساری امیدیں ٹوٹیں گی, سب خون کے آنسو رو لیں گے, تب شافی محشر آئیں گے, تب شافی محشر آئیں گے, سب بولیں گے ایک بار کیا نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, بولو محمد آ گئے, مسیحا آ گئے. جزاک اللہ. ارے جزاک اللہ تو کہہ دے. میرے مولا اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله. صل على محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولاي اغفر لنا. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے. یا اللہ اپنی نافرمانی کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ زندگی کا کافی حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا, تیری نعمتیں کھاتے رہے. یا اللہ تجھے سے بغاوت کرتے رہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. تو نے آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے, یہ آنکھیں آوارہ بن گئی. تو نے کان دیے تھے, یا اللہ یہ قرآن کا نغمہ سنیں گے, یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے. تو نے زبان دی تھی میرا بندہ قرآن پڑھے گا, یہ زبان یا اللہ خالی کی نظر ہو گئی. پیٹ میں حرام کے لقمے جا رہے, ہاتھ پاؤں غلط چل رہے ہیں. یا اللہ پورا وجود پورا جسم گناہوں میں لکھا ہوا ہے. یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا. تم تیرے حبیب کی امتی ہے, گندے ہیں لیکن تیری ہی بندے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے توبہ کرنے والا بندہ تجھے بڑا پسند ہوتا ہے. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے. اطاعت کی عزت نصیب فرما, معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ تو چاہے سانس لینے کی بھی گنجائش. اللہ دنیا کا نوکر کوئی نافرمانی کرتا ہے تے مال کے دہلی سے نکال دیتا ہے. اللہ پہ اتنے گندے ہیں, اتنے نافرمان ہیں. اللہ ہمارے اندھیروں کے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے, کوئی ہمارا جنازہ بھی نہ پڑھے, اللہ کوئی ہمیں سلام بھی نہ کرے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. جیسے دنیا میں 70 کا معاملہ کیا, آخرت میں یا اللہ نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا, ذلیل نہ کرنا. یا اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا. یا اللہ اس مجمع میں کتنوں کی اماں تیرے پاس ہے, کتنوں کے ابا تیرے پاس ہے, کتنوں کی ہمشیرہ, کتنوں کی بیوی تیرے پاس ہے. یا اللہ جن کے جتنے رشتہ دار فوت ہو گئے, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما. یا اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ دہلی سے ہماری ادریس بھائی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی آج کل بیمار چل رہے ہیں. یا اللہ ان کے اعضاء میں کچھ کمزوری تھی,
یا اللہ الحمدللہ، یا اللہ تیری دی ہوئی نعمت سے، تیری دی ہوئی توفیق سے یا اللہ تیرا احسان کی وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، یا اللہ ان کو اور صحت نصیب فرما اور تندرستی نصیب فرما، یا اللہ بہت سارے میرے محبین محسنین ہیں یا اللہ اتنے سارے ہیں، مجھے تو نام بھی یا اللہ زبان پہ نہیں ہے، یا اللہ میرے تمام محبین محسنین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مرحمت فرما، یا اللہ اس مجمع میں کون کس لائن سے پریشان ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ عمر بھائی کی عمر برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی نسلوں میں دین کی نئی شدائی پیدا فرما، ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے سجدوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں ایسی موت دے بدن کے حرام ہو، سامنے بیت اللہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلی زبان پہ ہو، یا اللہ تیری عالی شان ذات کا استحضاء کر رہے ہو، تو فرشتوں کو بلا رہا ہو، دیکھو میرے بندے کو، یا اللہ دیکھو میرے بندے کو، میرا بندہ دہلیز پر میرے سے یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، یا اللہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے کے عالم میں بلا لینا میرے مولا، یا اللہ موت ایسی دے مدینہ منورہ ہو، روضے رسول کے سامنے ہم کھڑے ہو، گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو، ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا، دنیا بکتے بکتے ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے اللہ سب کی حفاظت فرما، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعت کی حالت میں مرنے کی حفاظت فرما، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خوشنودی، تیری رضا، تیرا قرب نصیب فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق